अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। इस वक्त इमरान खान साहब साइफर केस में मुश्किलात का शिकार हैं। उनके बदलते हुए बयानात उनके अपने लिए ही उलझन बन चुके हैं। उन्होंने इस साइफर केस पर इतने यू टर्न्स लिए हैं कि उनको खुद भी याद नहीं कि उन्होंने कब, कहाँ, क्या क्या कहा था। पिछले दिनों उन्होंने साइफर केस की समाअत के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि वो इस केस में साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डोनाल्ड लू को बतौर विटनेस पेश करेंगे। इससे पहले उन्होंने तोशाखाना केस में भी एक इसी किस्म का बयान दिया था कि वो अपने साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी, जो कि अब मेजर जनरल बन चुके हैं, उनको बतौर विटनेस पेश करेंगे। मगर जब उनके वकला ने विटनेसेस की लिस्ट अदालत में पेश की तो उनमें उन जनरल साहब का नाम नहीं था। रोजनामा द न्यूज़ में अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर दी कि इमरान खान साहब को साबिक आर्मी चीफ से सरप्राइज मिल सकता है। वो तैयार हैं, मगर शायद उनको GHQ से इसकी इजाज़त की ज़रूरत पड़े। कासिम के अब्बा ने इल्ज़ाम आयद किया था कि जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू की हिदायत पर उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्लान और एग्जीक्यूट की थी। मगर कासिम के अब्बा के बयानात या इल्ज़ामात तमाम प्रोसिक्यूशन के गवाहान बाशमूल साबिक सेक्रेटरी खारजा, जिन्होंने साइफर लिखा था और अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर थे, के बयानात से मुताबिकत नहीं रखते। इसके बावजूद उनका यही कहना है कि सब कुछ उनकी हुकूमत के खिलाफ एक साजिश थी। पहले उन्होंने सिर्फ अमेरिका पर अपनी हुकूमत के खात्मे का इल्ज़ाम लगाया, मगर फिर बाद में बुशरा बीबी के मोकलों ने खान साहब को बताया कि यह साजिश तो पाकिस्तान से ही बाहर बरामद की गई थी। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये साइफर है क्या, ये साइफर केस है क्या। थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगी मेमोरी, ताकि बात आगे समझने में आपको भी आसानी हो जाएगी। इस केस में इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम है कि इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को अपने सियासी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया। दूसरा इल्ज़ाम यह है कि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट को इमरान खान साहब ने गैर कानूनी तौर पर अपने पास पहले रखा और फिर बाद में गुम कर दिया। तीसरा इल्ज़ाम यह है कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट को सियासी बयानिया बनाने से उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की और इससे पाकिस्तान के अमेरिका से सफारती तल्लुकात भी ख़राब हो गए। इस वक्त अदालत में 28 गवाहान पेश हुए हैं और उनमें से 3 गवाह इमरान खान साहब के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। असद मजीद, जिन्होंने साइफर भेजा, जिन्हें इमरान खान साहब अपने बहुत सारे वीडियो खिताबात में एक गैरतमंद पाकिस्तानी भी कहते रहे हैं। असद मजीद जिसको साइफर भेजते हैं, यानी उस वक़्त के सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद साहब, और उसके बाद तीसरे गवाह हैं इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, जिनके थ्रू वो साइफर इमरान खान साहब तक पहुँचा। इन तीनों की अदालत में दी गई स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें, सुने या पढ़ें तो आप उंगलियां दांतों में दबा लेंगे कि खान साहब अपने ज़ाती इक़्तिदार को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। उस वक़्त के सेक्रेटरी खारजा महमूद खान अपने एक बयान में कहते हैं कि जब उन्होंने इमरान खान साहब को शाह महमूद को साइफर को लहराते हुए देखा तो मैं हैरान रह गया। उन दोनों ने ये तक ना सोचा कि उनकी इस हरकत से मुल्क के पूरे साइफर सिक्योरिटी सिस्टम को किस हद तक नुकसान पहुँचेगा। बकौल इमरान खान साहब, गैरतमंद असद मजीद साहब ने भी अदालत में ये कहा कि उन्होंने सिर्फ इतला दी थी कि उनके और डोनाल्ड लू के दरमियान क्या बातचीत हुई और उनकी उस बातचीत में लफ्ज़ ख़तरा या साजिश का कोई जिक्र नहीं था। मेरी खान साहब से एक इंतहाई अदब और एहतराम से दरख्वास्त है कि वो अपने वकला की टीम को फ़ौरन चेंज करें। ऐसे वकला को अपने केसेस दें जिनकी प्रायोरिटी इमरान खान साहब के केसेस हों, ना कि PTI का टिकट, ओहदे या फेम। मौजूदा वकला लॉट की प्रायोरिटी इस वक्त खान साहब के केसेस बिल्कुल नहीं हैं। ख़वातीन हज़रात, गवाह अदालत में सिर्फ
اس وقت بلایا جاتا ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کی گواہی سے یا اس سٹیٹمنٹ سے مجھے کوئی اس کیس میں فائدہ ہوگا۔ جب دو مخالف پارٹیاں اپنے گواہان عدالت میں پیش کرتے ہیں تو کوئی بھی پارٹی ایسا گواہ عدالت میں پیش نہیں کرتی جس سے اس کو خود ذاتی طور پر نقصان ہو رہا ہو۔ اگر جنرل باجوہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو کیا وہ عمران خان صاحب کے حق میں گواہی دیں گے؟ اگر امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کوئی تحریری بیان بھیجتا ہے عدالت میں، یا وہ ڈونلڈ لو کو بھی اگر عدالت میں بھیج دیتے ہیں، تو کیا وہ ڈونلڈ لو عدالت میں آ کر یہ کہے گا کہ حضور امریکہ نے عمران خان صاحب کے خلاف سازش کی تھی؟ عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے بغاوت کی اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ 27 مارچ کو عمران خان صاحب نے سائفر ایک جلسے میں لہرایا تھا۔ اس وقت بہت کلیئرٹی تھی کہ اسمبلی میں ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں، اور 2 ہفتے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ گئی تھی۔ بقول عمران خان صاحب ان کو اس سائفر سے بہت پہلے، یعنی تقریباً 6 ماہ پہلے ان کو پتہ چل چکا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے کو ہے، اور نون لیگ بہت سارے لوگوں سے مل جل رہی ہے۔ بطور وزیر اعظم اس وقت ان کا کام تھا کہ جنرل باجوہ کے خلاف وہ سازش کی کوئی FIR درج کرواتے، یا کوئی سینئر ججز کے ماتحت کوئی ایسی انکوائری ہولڈ کرواتے جس میں جو الزامات وہ لگا رہے ہیں وہ ان کو ثابت کرتے۔ اس عدالت میں جو کیس ہے وہ اس میں جو بھی وٹنس آئے گا وہ اس کیس کے متعلق ہی گواہی دے گا، اور وہ کیس میں آلریڈی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ وہ کیس کیا ہے۔ وہ گواہ عمران خان صاحب کے سازشی بیانیے پر گواہی نہیں دے گا، وہ صرف اس کیس کے متعلق بات کرے گا۔ بہرحال اس کیس میں عمران خان صاحب کے پاس قانونی دفاع ختم ہو چکا ہے، وہ پھنس چکے ہیں اور مشکل میں ہیں، اور وہ اس کیس کو قانونی بحث سے باہر نکال کر اپنے سیاسی بیانیے میں کنفیوز کرنا چاہتے ہیں۔ 1.5 سال تک میر جعفر، غدار اور جانور کا بیانیہ چلانے والے عمران خان صاحب کو ایک بات بہت کلیئر ہے کہ انہوں نے سائفر میں جنرل باجوہ صاحب کو اگر عدالت میں بلا لیا تو عمران خان صاحب کا کیا حشر ہوگا۔ عمران خان اپنی وٹنس لسٹ میں ڈونلڈ لو کا نام تو شاید دے دیں، مگر آئی ایم کوائٹ شور کہ جب ان کے وکلاء وٹنس لسٹ جمع کرائیں گے تو ان میں جنرل باجوہ صاحب کا نام نہیں ہوگا۔ پاکستان کے سیاسی افق پر اس وقت پیپلز پارٹی بہت متحرک ہے، اور بلاول بھٹو زرداری بہت سارے جلسے کر رہے ہیں۔ وہ جلسے نارملی KPK میں اور بلوچستان میں کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج کوئی بڑی زبردست قسم کی سٹیٹمنٹ بھی دی۔ چلیے احمد کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا۔ جی احمد۔ جی السلام علیکم رانا صاحب بلاول صاحب نے آج شانگلہ میں تقریر کی، اور انہوں نے جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ جلسے وہ بڑے بڑے کر رہے ہیں KP والی سائڈ پہ، پنجاب میں وہ نہیں کر رہے۔ پنجاب میں تھوڑی سی ان کی مقبولیت بھی کم ہے، اور شاید اس کا ان کو اندازہ بھی ہے۔ وہ جلسے سندھ یا KP میں یا بلوچستان میں کر رہے ہیں، کوئٹہ میں بھی انہوں نے کیے ہیں، 3 صوبوں میں تو وہ جلسے کر چکے ہیں۔ لیکن انہوں نے آج بڑا انٹرسٹنگ دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ بالکل صاف ہے، مجھ پہ کوئی دھاندلی کا کوئی الزام نہیں۔ بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سنگ سب سے جنگ ہے۔ پھر انہوں نے جو 2 انٹرسٹنگ اور باتیں کی، انہوں نے کہا کہ وہ ٹک ٹاک والی اور ابیوز والی پالیٹکس نہیں کرتے، اور تیسرا انہوں نے کہا وہ گیٹ نمبر 4 کی پالیٹکس بھی نہیں کرتے، یعنی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے نہیں پھرتے۔ بڑی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے کی، اور باتوں میں جان بھی ہے۔ بلاول صاحب کی باتیں انٹرسٹنگ بھی ہوتی ہیں، جاندار بھی ہوتی ہیں، لیکن سیاست میں زیادہ سمجھ بوجھ کی، سمجھداری کی، زیرک ہونے کی اور دور تک سوچنے کی بھی اہلیت ہونی چاہیے۔ کیا بلاول میں وہ ہے؟ یہ چیز ان کو پروف کرنا پڑے گی اگر ان کو کبھی بھی حکومت ملتی ہے۔ اس دفعہ ملتی ہے، اگلی دفعہ ملتی ہے، یا اگلے کئی سالوں میں، کیونکہ ان کے پاس کم از کم 30 سال اور پڑے ہیں۔ ابھی ان کی عمر کم ہے، اور اگلے 30 سال ان کو سیاست کرنے کے لیے اچھا خاصا لمبا عرصہ ان کے پاس ہے، جس میں وہ اچھی لمبی اننگز کھیل سکتے ہیں۔ تو جب بھی وہ آئیں، اگر ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں، تو وہ یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ اس ملک کو بڑے لوگوں نے لوٹا ہے، بڑے لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ ان کی والدہ سمیت ان کا نام ان لوگوں میں ہے جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی، میں یہ مانتا ہوں۔ تو وہ اپنے والدہ کے راستے پہ چلیں، خدمت کریں۔ والد صاحب میں ان پہ زیادہ نہیں بات کرتا، لیکن
کہہ لیں کہ کوئی ایسا کردار نہیں رہا کہ ان کو فالو یا کاپی کیا جائے. سیاست میں وہ سمجھدار ضرور رہے ہیں، لیکن ملک کو ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو ایمانداری سے اور شفاف طریقے سے اور محنت سے اور عقل مندی سے کام لے. ان تینوں چاروں چیزوں میں سے کسی کی بھی کمی آ جائے تو پھر مشکلات بڑھ جاتی ہیں، پھر ملک کو چلانا اتنا آسان نہیں رہتا. تو پاکستان کو چلانا تھوڑا سا مشکل ہے. عقل مندی کے ساتھ بغیر کسی کو کہہ لیں کہ نقصان پہنچائے، تمام طبقوں کو خوش رکھ کے پاکستان میں چلنا کافی مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ ایسی سیاست کھیلیں کہ ملک بھی ترقی کرے، لوگ بھی ان کی سے خوش ہوں اور ملک اچھے اور بہتر طریقے سے آگے چلے. تو یہ مشکل چیزیں ہیں پاکستان کے لیے، لیکن اگر وہ آتے ہیں تو شاید اب آئیں، اگلی دفعہ آئیں، جب بھی آئیں تو یہ چیزیں ان کو مد نظر رکھنا ہوگی. جی رانا صاحب. احمد، آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسی لیڈرشپ عطا فرمائے جو ملک اور قوم کے ساتھ لائل ہو، نہ کہ اپنے ذاتی اقتدار اور بینک بیلنسز کے ساتھ. یہ جو جھوٹ بولنے والے سیاستدان ہیں، مفاد پرست سیاستدان ہیں، جو اقتدار کے حصول کے لیے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ ملک کو انٹرنیشنل لیول پر اور ڈومیسٹک لیول پر اس کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.